بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قیامت والے دن کسی کا حسب و نسب یا خاندانی پس منظر اس کے کام آ سکے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 101۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا پس جب نُفِخَ پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں، فَلَا پس نہیں انصابا کوئی حسب و نسب بینہم ان کے درمیان یومئذ اس دن، ولا اور نہ ہی یتساءلون آپس میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی۔ بامحاورت ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پس جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن نہ تو آپس میں کوئی رشتہ داری ہوگی اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اس سور کی بات ہو رہی ہے جو آخری ہوگا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نفخے دو ہوں گے۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام انسان موت کی گاٹھ اتر جائیں گے، موت کی نیند سو جائیں گے، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس دن نہ تو کوئی رشتہ ناتا باقی رہے گا، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا۔ باپ کے لیے اولاد کی شفقت، اولاد کے لیے باپ کا غم، سب ختم ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جس طرح کے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المعارج کی 10ویں اور 11ویں آیت مبارکہ نقل فرماتے ہیں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ۔ اس دن کوئی ہمدرد کسی ہمدرد کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں کرے گا، بلکہ وہ صاف دیکھیں گے اپنے قریبیوں کو، اور مجرم یہ چاہے گا
کہ کاش اس کی عذاب سے جان چھوٹ جائے اور اس کی جگہ اس کے بیٹوں کو پکڑ لیا جائے۔ سورہ عباسہ ہے، 30واں پارہ ہے، 34، 35، 36 اور 37ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، اور ماں اور باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی اور بیٹے سے بھی، بیٹوں سے بھی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پھر اسی مناسبت سے ایک حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں سب کو جمع فرمائیں گے، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمہ ہو تو وہ آ جائے اور اسے اپنا حق لے جائے۔ تو اگرچہ کسی کا کوئی حق باپ کے ذمہ یا اپنی اولاد کے ذمہ یا اپنی بیوی کے ذمہ ہوگا تو وہ بھی خوش ہو کر دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ 4 جلد کے 323ویں صفحے پر ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناراض کرے وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے دن تمام رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا سبب، میری رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ اور یہ حدیث بنیادی طور پر صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں 3714، اور پھر ایک اور روایت بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، جو کہ مسند احمد بن حنبل ہی میں ہے، 3 جلد کے 18ویں صفحے پر اہل علم نے اس کو حسن لغیرہ ہی قرار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر ارشاد فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی آپ کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا، میرا رشتہ دنیا میں اور آخرت میں ملا ہوا ہے۔ اے لوگو، تم میرے سامع ہو، جب تم آؤ گے ایک شخص کہے گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ میں جواب دوں گا، ہاں نسب تو میں نے پہچان لیا، لیکن تم لوگوں نے میرے دنیا سے جانے کے بعد بدعات کا سلسلہ شروع کر دیا اور تم ایڑیوں کے بل پھر گئے۔ ایک اور روایت مسند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھیں، تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کیا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں یہ نکاح صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ ہر حسب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا، مگر میرا حسب و نسب باقی رہے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم خاتون کا حق مہر 40,000 مقرر کیا تھا۔ ایک اور حدیث جو کہ سند کے اعتبار سے شواہد کے لحاظ سے صحیح ہے، طبرانی کے حوالے سے معجم الکبیر امام طبرانی اس کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ لیکن ایک روایت جو تاریخ دمشق میں ہے اس کو اہل علم ضعیف کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ سب جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے معزز خواتین و حضرات صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت بھی ہے
جس کو امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں لے کر آئے ہیں، لیکن یہ روایت بسند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ امام ابن کثیر اس کو نقل فرماتے ہیں کہ جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جنت سے آزاد اور جہنم میں داخل ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا، اور جس کی برائیاں بلائیوں سے بڑھ گئیں وہ ہلاک ہو گیا، نقصان میں آ گیا۔ فرمایا قیامت والے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو انسان کو لا کر ترازو کے پاس بیچوں بیچ کھڑا کر دے گا، پھر نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو با آواز بلند اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں نجات پا گیا، اب اس کے بعد ہلاکت اس کے پاس نہیں پھٹک سکتی۔ اور اگر برائیاں بڑھ گئیں تو آواز آئے گی اور سب کو سنائی دے گی کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہلاک ہو گیا، اب وہ بھلائی سے محروم ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت جو کہ تیسری جلد کے 88ویں صفحے پر ہے لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی روایات ہمارے سامنے آئیں تو ہم کہہ سکیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ کی آگ ان کا منہ جھلسا دے گی، ان کے چہروں کو جلا دے گی، کمر کو سلگا دے گی، یہ بے بس ہوں گے، آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہی شعلے کی لپٹ سے ان کا سارے کا سارا گوشت ہڈیوں سے الگ ان کے قدموں میں آ گرے گا، یہ وہاں بد شکل ہوں گے، دانت نکلے ہوں گے، ہونٹ اوپر چڑھا ہوگا اور دوسرا نیچے گرا ہوگا، اوپر کا ہونٹ تالو تک پہنچا ہوگا، نیچے والا ہونٹ ناف تک آ جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔